خداوند عالم کا اتنا مقام ہے کہ اس میں ہمیں یہ بندہ دن تو اس کے بارے میں شروع کر سکیں کہ واقعاً اس کا دوسرا ہوتا ہے بہت خاص بل جو آپ کی خدمت میں پیش کی آج اس کا آپ کی سلسلہ ہے وہ بیان کرنے کا اور اس کے بعد ایک مرتبہ آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ بیان کریں گے اور کرنی رہ جائے گی. دیکھیے کل آپ کی مشکل کرتا ہے کہ انسان کے تین ریلیشن ہیں جو بہت زیادہ ہیں. پہلا انسان کا رابطہ خدا کے ساتھ, دوسرا انسان کا رابطہ اپنے نفس کے ساتھ, اپنے روح کے ساتھ, تیسرا انسان کا رابطہ خدا کی مخلوق کے ساتھ. میں اس کا پہلا کام کرنے دیتا ہوں آپ کو کہ انسان کا رابطہ خدا کے ساتھ بھی سب سے ہے. حدیث میں انسان اگر اپنا رابطہ خدا کے ساتھ اسلام کر لے گا تو خدا میں آتا دیگر تمام روابط تو اس کے لیے کیا کر دے گا, اسٹرانگ کر دے گا, بہتر بنا. پھر اس میں کروں یہ بات بھی عرض کی تھی اس میں کہ یہ جو خدا کی طرف بڑھنا ہے کوئی ظاہری سفر نہیں ہے کہ میں جاؤں دوں اور کچھ مسافت طے کرنے کے بعد کچھ راستہ طے کرنے کے بعد وہاں تک پہنچوں. نہیں, ایسا نہیں ہے, یہ باطنی سفر ہے. ٹھیک ہے, باطنی سفر میں پھر ایک ہم نے مثال دی تھی کہ آپ واجبات کو ادا کر رہے ہو تو بالکل ایسے ہے کہ آپ بس میں سوار ہو گئے, نارمل اسپیڈ میں بس کر لیا. آپ اگر چاہیں تو اس اسپیڈ کو تیز بھی کر سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں. تیز کیسے کریں گے, مستقبات کو انجام دیتے رہیں گے تو یہ سفر جلدی جلدی طے ہوتا رہے گا. اور اگر مقصود کو انجام دیتے رہیں گے تو یہ اسپیڈ جو ہے کیا ہو جائے گی, سلو ہو جائے گی. کہ اس میں زمان اور مقام کا بہت اثر ہے. فرسٹ اس اسپیڈ کے اندر بات کروں آپ لوگوں نے سب کے سفر جو گیم ہوتا ہے آپ نے اندر کھیلا ہو تو اس کے اندر جب وہ اچانک پیراشوٹ اس میں ملتی ہے, آپ چاہیں تو وہ پیراشوٹ لے کر کے جلدی سے سفر کیا کر سکتے ہیں, طے کر سکتے ہیں. اب اس کی پیراشوٹ کیا اس سفر کی یعنی ٹربو کہاں لگے گا, اس کے میں زمان اور مکان بہت اثر رکھتا ہے. مثلاً کیسے مسلمات ہیں سمجھیے وہ اس جیکٹ کی طرح جیکٹ کو سفر جلدی کر سکتے ہیں. جیسے باہیں مبارک کے ملتا ہے سبحان اللہ, یہ سمجھیے جیکٹ ہے. آپ ایسا نہ ہو کہ جیکٹ سامنے رکھیے آپ برابر سے جو ہے نا وہ گزر جائے. باہیں مبارک کے نمبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت, اسی طریقے سے امام رضا علیہ السلام کی زیارت, وہ دعائیں جو اہل بیت نے ہمیں تعلیم, یہ تمام چیزیں یہ جو مستحبات ہیں یہ تمام مقام بہت اثر رکھتا ہے. بالکل اسی طریقے سے جیکٹ, وہ جیکٹ کیا کرتے ہیں آپ اگر نارمل اس پہ چلتے رہیں تو ممکن ہے آپ 10 سال تک وہ سفر طے کریں, لیکن یہ ماہ مبارک کے رمضان آتے امام حسین کی زیارت پہ جاتے ہیں یہ سفر آپ کتنے ایک مہینے سے کم میں طے کر سکتے ہیں. تو زمان مقام کو بہت اثر ہوتا ہے. اسی طریقے سے مختلف شبیں جو آتی ہیں ہماری زندگی میں 15 شوال ہے, ٹھیک ہے, اور سب سے بڑی جو میں سوچ رہا تھا ٹی وی میں مکان اثر رکھتا ہے. سب سے بڑا مکان اور زمان جو اثر رکھتا ہوگا میرے خیال میں وہ امام کی ولادت سے بڑا کوئی زمان کیا بات نہیں. لیکن آج کا دن ہے امام کی ولادت ہے, یہ واقعہ بالکل ایسا ہے کہ ہمیں اپورچونیٹی ملی, ہمارے سامنے جیکٹ ہے, ہم دوڑے صرف پہلے اور بہت سفر محمد والے اب دوسرا ریلیشن سے آپ لوگوں کو دیکھیے یہ جو انسان کا اپنے نفس کے ساتھ ریلیشن ہے جس میں اپنے نفس کو پہچانتے اور اپنے خدا کو پہچانتے اپنے رب کو پہچانتے نہیں ہے کہ کس طریقے سے انسان نے کیوں یہ کہا کہ انسان اگر اپنے نفس کو پہچان دے رب کو پہچان دیتا ہے. یہ وقت نہیں اگر خدا نے توفیق کی آنے والے سال میں یہ سوال سے کریں گے کیوں اتنا فوکس کیا جا رہا ہے نفس کے اوپر, ایسے کیا معاملات ہیں کہ اس نفس کے اندر پائے جاتے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے اپنے نفس کو پہچان لیا تم خدا پھر اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ ایک قدم انسان اپنے نفس پر رکھے سر تک جا کے
سال میں کبھی تازہ ہو جائے تو آپ کے خدمت میں اس کو تفصیل سے پیش کرنے کے لیے کیوں اس طریقے سے اس میں ارادہ جان ابھی جو ہے انسان آپ دیکھو خدا تعالیٰ نے کتنی مخلوقات ہیں، ٹھیک ہے، مختلف مخلوقات، لیکن کبھی خدا نے یہ نہیں کہا لقد یعنی کسی کو میں نے جو ہے نا وہ یہ عزت بخشی ہے، یہ شرف بخشا ہے، میں نے اشرف المخلوقات بنایا نہیں، کسی کو انسان کو بنایا تو کہا اشرف المخلوقات، ٹھیک ہے۔ تو انسان جب تک اپنی اہمیت کو نہیں جانے گا وہ کسی بھی مقام کو حاصل نہیں کر سکتا۔ ہمیں سب سے پہلے اپنی اہمیت کو جاننا ہے، میں نے کہا یہ دنیا کی اگر آپ کی اہمیت کو جانیں گے تو اپنے چھوٹے دنیا کے بس نہیں بیچیں گے۔ کم سے کم انسان کی قیمت کیا ہے؟ اب کیسے یہ اپنے روٹین کو انسان میں کیسے منظم کرے؟ اچھا، اپنی اہمیت جب انسان جان گیا تو سب سے پہلے کس کی اہمیت جانے گا؟ زندگی کی۔ یعنی جو زندگی مجھے ملی یہ بہت بڑی نعمت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس زندگی کو بہترین طریقے سے گزارنے کی کوشش کرے گا۔ جب اہمیت زیادہ بہت زیادہ سبھی کے طور پہ آپ کی وہ اہمیت جان لیا زندگی کی اہمیت جاننے کے بعد وہ کیا کرے گا؟ کوشش یہ کرے گا کہ اس زندگی کو یہ تصور الہی رکھتا ہے، کوشش یہ کرے گا کہ اس زندگی میں اتنا کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ میں آخرت کی بنا دوں۔ بس یہی تو فرق ہوتا ہے۔ وہ جو دنیاوی لوگ ہوتے ہیں تصور مادی لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ مجھے زندگی میں جتنے اس میں مزے کر سکتا ہوں میں مزے کر لوں، اور وہ تصور الہی والا کیا کہے گا کہ اتنا سا ٹائم ہے جتنا میں اپنی آخرت بنا سکتا ہوں بنا لوں۔ یہاں پہ جملہ آ رہا ہے، کہا کہ ایک رات کا ٹائم واقعہ خدا سے معاشی کے لیے بہترین ہوتا ہے، تو کہا کہ رات بھر تو ایک گناہ گار بھی جو ہوتا ہے وہ بھی چاہتا ہے رات سفر نہ ہو، میں گناہ کرتا ہوں۔ ایک جو حقیقی آدمی کو میں بتاؤں گا وہ بھی یہ چاہتا ہوں رات بھر نہ ہو، میں اس سے راز و نیاز ہے۔ تو سب سے پہلے اب اس زندگی کی جب ہم اہمیت جان لیں گے تو اپنی زندگی کو منظم کریں گے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں صلی اللہم صلی علی محمد، لیکن جب انسان وصیت کرتا ہے نا تو سے پہلے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو زندگی سے اس نے تجربہ حاصل کیا اور جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ اپنے بچے تک پہنچائے۔ وصیت کا یہ یعنی آپ وصیت کرنے اپنے بچوں کو اپنے تجربہ حاصل کیا ہے جو مجھے نہ ہو، اور جو سب سے اہم چیز میں نے اپنی زندگی میں دیکھی وہ ان تک پہنچا دوں۔ اب آپ دیکھیے وصیت کرنے والے امام علی علیہ السلام امام فرمانے ہیں کہ میں تم دونوں یعنی امام حسن اور امام حسین کو اور اپنے تمام بچوں کو اور اہل و عیال کو اور جس تک میرا یہ پیغام پہنچے اسے وصیت کرتے ہیں۔ کیا وصیت کرنے؟ کہا تقوی الہی اختیار ہے، تقوی کے بارے میں آپ کو پہلے یہاں پر بیان ہو چکا ہے۔ تقوی اختیار کرو، اور دوسرا کیا چیز لے کر آنے؟ کہا اپنے کاموں کو منظم کرو، اپنے کاموں کو منظم کرو۔ اب یہ ہے کہ کاموں کو فرض کیجیے میں نے منظم کرنا ہے، کیسے کرنا ہے یہ میں بیان کرتا ہوں، اور کاموں کو منظم کرنے کے لیے آپ یعنی کتنا فائدہ ہے؟ 10 مطلب ٹھیک ہے، ابھی بھائی رمضان چل رہے ہیں، روٹین آؤٹ ہے، صحیح ہے 1 مہینہ، لیکن یہاں پہ تو مسئلہ یہ پورے سال ہی روٹین آؤٹ ہے، تو کس طریقے سے منظم کرنا ہے، فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کو آپ کی زندگی میں بہت سارے کام ہیں، دن بہت چھوٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور 12 گھنٹے آپ جو ہے فرض کریے کام کرنے ہیں، 14 گھنٹے آپ کے کام کے، تو اس میں کچھ ایسے کام ہوں گے جو 4-5 برابر ہوں گے، ایک جیسے ہوں گے، یہ بھی کر سکتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں۔ کچھ ایسے کام ہوں گے جو ایک دوسرے پر اہمیت رکھتے ہوں گے۔ اہمیت کیا ہے؟ تو سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کون سا کام آپ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اہم اور مہم میں فرق ہونا چاہیے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میری زندگی میں فرض کیجیے 2 کام آپ کے سامنے آ گئے، ایک جیسے آپ کو لگ رہا ہے، لیکن کوئی ایک یقیناً دوسرے پر اہمیت رکھتا ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کون سا کام ابھی اس وقت فرض کیجیے میرے لیے زیادہ ہے۔ مثلا امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو غیر ضروری کام ہو، اس سے کیا ہوگا جب آپ اہم اور مهم فرق کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کون سا کام میرے لیے ضروری ہے ابھی۔ تو امام فرماتے ہیں جو غیر ضروری کاموں میں خود کو مشغول کر لیتا ہے تو ضروری کاموں کو ضائع کر دیتا ہے۔
یعنی کیا، جب آپ کو پتہ نہیں ہے محیط کون سا اہم ہے زیادہ، آپ جو ہے غیر ضروری کام کی طرف، تو غیر ضروری کام کی طرف جب آپ گئے تو خود بخود آپ نے ضروری کام جو آپ کی لائف کے لیے زیادہ امپورٹنٹ تھا اس کو آپ نے کیا کیا، یہ مفہوم کہ اپنے امور کو منظم کرنے کے ذریعے ہم اپنی تمام ذمہ داریوں سے زیادہ اہم ذمہ داری کو پہچان سکتے ہیں تاکہ پہلے انہیں انجام دیا جا سکے۔ جب آپ اپنا بتا رہے کس طریقے سے روٹین بنایا اور اپنا مجھے ان کے استاد اسی طریقے سے بتاتے ہیں کہ اپنا روٹین کیسے بنانا ہے، میں آپ کو جلدی جلدی یہاں پہ بتاؤں گا بھی اس کے بعد۔ پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جب آپ روٹین بنا لیتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے آپ کا وقت ضائع نہیں ہوتا۔ آپ کو بچوں کو ایک روٹین ہمارا ہوتا ہے، تو اگر ہم جیسے فرض کیجیے ناشتے کا ٹائم کتنی دیر ہے، 15 منٹ ہمیں ناشتہ کرنا ہے، 20 منٹ میں ناشتہ کرنا ہے، ہم یہ اسٹوڈنٹ ایسا بنا ہوتا ہے کہ صبح اٹھ کے فرض کیجیے 20 منٹ ہمیں مطالعہ کرنا ہے حدیث کا دیکھنا ہے، اور اس کے بعد 25 منٹ یا 10 منٹ فرض کیجیے ناشتے کا۔ وہاں پہ ہم نے 20 سے 25 منٹ کا جو ٹائم ہے مطالعے کا 20 منٹ کا، اگر اس کو ہم 30 منٹ پہ کر دیتے ہیں، لیکن کیجیے آگے کا پورا روٹین خراب ہو۔ اور ایون یہ بھی میں آپ کو اپنے بتا رہا ہوں، انسان کو وقت کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ یار میرا یہ ٹائم ابھی اس کے لیے نہیں ہے، میرا ٹائم ابھی میں نے اپنا اسکیجول بنایا تھا، یہ والا ٹائم جو ہے میرا فرض کیجیے کھیلنے کے لیے، یہ والا ٹائم جو ہے میرا پڑھنے کے لیے۔ انسان کو سب پتہ ہوتا ہے کہ ہم روٹین بناتے ہیں، میں آپ کو سیریس کہہ رہا ہوں، روٹین بناتے ہیں تو انسان کو 5 منٹ 3 منٹ واش روم میں بھی لیٹ ہو جائے نا، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کا روٹین کس طریقے سے ہوتا ہے۔ یعنی حرم کا فرض کیجیے ہمارا جیسے روٹین ہوتا ہے کہ ہم 20 منٹ 25 منٹ میں زیادہ تر کے جانا بھی ہے اور آنا بھی ہے۔ اگر ہم کہیں دکان پر رک جائے کچھ وہ ہے یعنی اس میں، یا فرض کیجیے راستے میں کوئی ایسا کام آ گیا، یقین کیجیے پورا روٹین اوپر والا سے ہوتا ہے نا، یا تو پھر آپ مطالبے سے کام کریں گے یا پھر آپ ناشتہ چھوڑ کے کلاس میں جائیں گے۔ تین سے آپ کو اہمیت پتہ چلتی ہے کہ یار میرا ابھی ٹائم کوئی اگر فرض کیجیے اس وقت آ گیا بات کرتے بھائی میرا یہ ابھی ٹائم پڑھنے کا ہے، شام میں ہم باہر چلیں گے یا رات میں ہم باہر چلیں گے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا فائدہ کیا ہوا، وقت انسان کا ضائع نہیں ہوگا۔ تیسرا یہ کہ کاموں کی کیفیت بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ یعنی فرض کیجیے ابھی آپ موبائل یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ میں تجربہ بھی بتا رہا ہوں آپ کو اور اس میں لکھا ہوا، آپ ابھی کوئی کام کر رہے ہیں، آپ ہر 5 منٹ بعد فرض کیجیے موبائل یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ نے جو ہے دن میں کہا کہ بھائی میں دوپہر میں 1 گھنٹہ یوز کروں گا اور رات میں 1 گھنٹہ یوز کروں گا، یا فرض کیجیے آدھا گھنٹہ دوپہر میں آدھا گھنٹہ رات میں، اب کیا ہوگا، اب دیکھیے گا جب آپ صبح سے آدھا گھنٹہ یوز کریں گے، آپ بہترین طریقے سے بھی یوز کریں گے، اچھی کیفیت کے ساتھ بھی یوز کریں گے، اور دوسرا یہ ہوگا کہ انسان کو ڈپریشن نہیں ہوگا کہ یار یہ بھی کام کرنا ہے۔ اگر میرے پاس روٹین نہیں ہے، فرض کیجیے میں صبح اٹھا میں نے لکھے ہوئے نہیں کہ آج مجھے یہ کام یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، انسان کے ذہن کو کیا ہوتا ہے، ٹینشن ہوتی ہے کہیں ہوگا نہیں ہوگا۔ لیکن ہاں اگر آپ نے اپنا روٹین بنایا گا، آپ کو بتا بھائی 12 سے جو میرا پڑھنے کا ٹائم ہے دوپہر میں، جب وہ ٹائم ہے اور کٹ کر دوں، کتنا فائدہ ہوتا ہے روٹین کا۔ تو اسی طریقے سے پڑھائی میں جب آپ کو پتا ہے کہ 9 سے 11 رات کو مجھے پڑھنا ہے، 9 سے 10 مجھے پڑھنا ہے، تو جب آپ پڑھنے بیٹھیں گے پورا دن کی بات، اس میں تفریح کا بھی ہے، ڈرامہ ہر چیز ہے آپ کی، تو وہ جو کیفیت آپ کی پڑھائی کی ایک الگ ہے۔ چوتھا ایک ہے دیکھیں بہت، پھر جب آپ روٹین آپ دیکھیں گے رات کو سونے سے پہلے کے بعد آج میں نے جو یہ بنایا تھا اس کو میں نے 50% فالو کیا، 60% فالو کیا، آپ اپنا حساب کتاب اور پھر آپ آنے والے دن میں اس کو بہتر کریں گے۔ میں لڑکوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ پہلے اس کو 40% فالو کریں، لیکن آپ کا روٹین آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ فرض کیجیے میں خود کہہ رہا ہوں ماہر رمضان کا مسئلہ نہیں ہے، روٹین کسی کی یونیورسٹی چل رہی ہے، کسی کی نہیں چل رہی، رات میں جاگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن رمضان کے بعد جب آپ کی کلاسز پراپر بس روٹین ہونا چاہیے۔ ایگزامس کو بھی چلیں گے وہاں پر ہم وہ کر دیتے ہیں، ایگزامس کا بھی مسئلہ نہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ کا روٹین ہونا چاہیے۔ اتنے گھنٹے بھی کیسے بنانے گے اب اپنے وقت کو منظم کیسے کریں، سب پوچھے بھائی
ہمیں روٹین جو ہے بنانا نہیں آتا، کس طریقے سے روٹین بنانا. ٹھیک ہے، روٹین بنانے کا بیسک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں جو مین چیز ہے، مثلاً آپ کی زندگی کا ایک حصہ عبادت ہے. آپ کو نماز پڑھنی ہے، فجر ظہر اثر مغرب عشاء یہ پڑھنی ہے. تو آپ سب سے پہلے جو آپ کی زندگی میں ضروری کام ہے آپ اس کو لکھ لیں جو آپ کرتے ہیں. فرض کیجیے آپ نے لکھ لیا عبادت، پھر آپ نے دیکھ لیا دن میں جو ہے ساری نمازوں کو ملا کے اگر میں مسجد جا رہا ہوں فجر ظہر اثر یا دو نمازوں میں جا رہا ہوں، 1.5 گھنٹہ مجھے لگ رہا ہے نماز شروع بھی ملا. فرض کریں آپ کا 1 گھنٹہ لگتا ہے، 1.5 گھنٹہ لگ رہا ہے. آپ نے عبادت والا سیکشن لکھا، اس کے بعد آپ نے 1.5 گھنٹہ آگے لکھ دی. پھر اس کے بعد پڑھائی آپ کے لیے ضروری ہے. آپ یونیورسٹی آ رہی ہے، آپ پڑھائی کر رہے ہیں یا نوکری کر رہے ہیں یا کاروبار کر رہے ہیں، ان 3 حالتوں سے تو خالی نہیں ہے نا، ہے یا فارغ بیٹھے ہوئے یہ 4 چیزیں ہوگی. تو غور و فکر کرنا، یعنی کوئی پڑھائی کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں. اب پڑھائی کر رہے ہیں آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے میں اسکول جاتا ہوں 7 سے 2 اتنے گھنٹے ہو گئے، شام میں ٹیوشن جاتا ہوں اتنے گھنٹے. آپ یہ گھنٹے نکال کر لکھ دیں گے آگے کہ میں اتنے گھنٹے دن کے پڑھ لو، اور ایڈ کرتے رہیں گے کہ بھائی 1.5 گھنٹہ عبادت کا ہو گیا اور اتنے گھنٹے جو ہے وہ اس کے ہوگا. پھر اس کے بعد آپ کا تیسرا حصہ جو ہونا چاہیے وہ غور و فکر کا ہونا چاہیے کہ اس میں آپ نے جو ہے آج جو پڑھا اس کے بارے میں سوچنا ہے، یا ایکسرسائز کا ہونا چاہیے ایک حصہ، اور یا کوئی اسکول کے علاوہ بھی آپ کو کچھ بکس پڑھنی ہے. اب آپ اس میں سوشل میڈیا پہ کوئی لیکچر سیکھ سکتے ہیں یا دیگر چیزیں. پھر چوتھا حصہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ بیٹھنا، رشتے داروں کے ساتھ بیٹھنا، دوستوں کے ساتھ. کچھ ہوتے ہیں جو انٹروورٹ ہوتے ہیں، ہاں کہ نہ ملنا ہے نہ کچھ کرنا نہیں. اسلام وہ پریفر نہیں کرتا. آپ کا ایک دن میں ایک ٹائم ہونا چاہیے کہ بھائی میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جو ہے میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھوں گا، فرض کریں باہر کریں گے یا کچھ کھائیں گے، کچھ ایسا ہونا چاہیے. پھر 5واں جو آپ کی زندگی میں بہت اہم چیز ہے، یہ وہ ہے جو ہماری سب کی زندگی میں اہم ہے. 5واں حصہ ہے آپ کی صفائی کا. صفائی کے اندر صفائی میں کیا مطلب، آپ یہ آپ کا اس میں ہونا چاہیے کہ فرائیڈے کو مطلب مجھے اپنے لباس کے دھونے کا، ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اپنے بدن کی صفائی کرنا. باقاعدہ آپ کی لائف میں امپورٹنٹ ہے کہا صفائی نصف. پھر اس کے بعد اب آپ نے جب اپنے روٹین وہ کر لیا، عبادت کا ایک، کھانے کا ایک، پڑھائی میں اتنی دیر کر لی، ٹھیک ہے، اور سب جب آپ نے روٹین بنا لیا، سوشل میڈیا موبائل کا اتنا ٹائم، ہر چیز میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں میں اتنی دفعہ کیا کہ بھائی فرض کیجیے 10 گھنٹے میرے پڑھائی میں جا رہے اور 8 گھنٹے 6 گھنٹے سونے کے، اس کے 1 گھنٹے میں یہ ہو رہا ہے، 1 گھنٹے یہ ہو رہا ہے. پھر بھی انسان زندگی نارمل روٹین کا بتا رہا ہوں 2 گھنٹے انسان ڈھونڈ نہیں پاتا کہ ایسی ضائع ہو. واش روم وغیرہ کا، کھانے پینے کا، نماز کا، ہر چیز کا ٹائم نکالنے کے بعد انسان پھر بھی دیکھے گا. پھر آپ دیکھیے آپ خود بتائیں گے نا، تب آپ کو اندازہ ہوگا جب آپ لکھیں گے ساری کہ بھائی 24 گھنٹے میں 18 گھنٹے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے، باقی 6 گھنٹہ کہاں جا رہا ہے میرا. اور اگر 2 گھنٹے ایک دن میں 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے برباد ہو رہے ہیں، وہ میں آپ کو 2 گھنٹے ایسی کہہ رہا ہوں کہ جس میں آپ کا کوئی پلان نہیں ہے، بالکل ایسی ضائع ہو نہ اس میں کوئی ڈسکشن ہے. ایک تو یہ ضائع سے بات یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے نہیں، یہ ضائع تو کاؤنٹ ہی نہیں کر رہی. تو گیدرنگ کا اچھا ہے، زندگی کا ایک حصہ ہے. ضائع یعنی آپ کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ 2 گھنٹے جا کہاں ہے. یہ آپ لکھیں گے تو آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگی کہ یہ میں نے لکھا، پر پھر بھی اس میں کہا کہ یار یہ میرا 1 گھنٹہ جا کہاں ہے. جب آپ کو پتہ چل جائے گا یہ سوتے ہوئے وقت کو آپ جب جگا دیں گے اپنی زندگی میں، تو یقین کیجئے پھر جا کے ایک انسان جو ہے وہ صحیح قاسم سلیمانی کرتا ہے. پھر جا کے ایک انسان جو ہے نا وہ اتنے بڑے مقام پر جو ہے جاتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ راستے ہم کیا کرتے ہیں، ہم جیسے راستے میں جاتے ہیں 10 منٹ جو ہے نا وہ راستہ ہے 10 منٹ میں ضائع ہے. اس 10 منٹ کا کچھ روٹین ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر آپ بینک میں جا رہے ہیں 1 گھنٹے کا راستہ، سونے کے بھی روٹین کا حصہ آ گیا. لیکن اس میں جو ہے آپ کے پاس کوئی روٹین ہوتی ہے کہ مجھے 10 منٹ میں کرنا کیا ہے. اگر آپ اس طریقے سے اپنا پورا سال بتاؤ گے، آپ دیکھیے گا کہ نیکسٹ ایئر کتنا اپنے اندر بات کیوں ہمارے ساتھ بناتے فالو نہیں کر پاتے. پھر لیکن خود ایک بنانا، ایک ہمت کرنا، یہ آپ کو بہت ساری چیزوں کی طرف توجہ کر پاتے گا. اگر پھر بھی کسی کو وہ ہے کہ بھائی
میں نے بتا دیا کہ بھائی اہم اہم چیزیں آپ لکھ لیں، گھنٹے آپ پہلے اوپر لکھ لیں گے اتنے گھنٹے مجھے ان چیزوں کو دیں گے. پھر اس کے بعد آپ روٹین بنا لیں کہ بھائی منڈے کو میں اتنے بجے یونیورسٹی آتا ہوں، اتنے بجے میں یہ کرتا ہوں. کچھ کام ہوں گے جو ریگولر کرنے کے ہوں گے، کچھ کام ہوں گے جو ہفتے میں ایک دن کرنے کے ہوں گے، کچھ کام ہوں گے جو ہفتے میں 3 دن کرنے کے ہوں گے. یہ اب سب اپنا اپنا بہتر جانتے ہیں کہ میرے لیے ابھی اس وقت کے لیے کیا ضروری ہے. اب اسی میں ہی آپ ٹیم بنا دیں گے. فرض کیجیے ڈسکشن کا اتوار پورے ہفتے میں ہمیں ایک دن اس پر ڈسکشن. صحیح ہے. تو اب آتے ہیں فقہی مسائل پہ. صلوات پڑھیں محمد. کیا پھر ایک اور کام آپ نے جو اس میں وہ رکھنا ہے، آپ کو کوانٹٹی پہ نظر نہیں رکھنا، کوالٹی پہ نظر ہے. آپ بھلے یہ کام 15 منٹ کریں، 10 منٹ کریں، لیکن آپ کو کیا اس کو پنکچوئل رکھنا. یہ نہیں ایک دن کیا تو نہیں، آپ 15 منٹ کریں بس. صحیح ہے. آپ 5 منٹ 10 منٹ کریں لیکن کریں گے ریگولر. یعنی آپ قرآن کی تلاوت ہی دیکھ 5 منٹ ہم ریگولر نہیں دے پائیں. 5 منٹ سوچیے، 24 گھنٹے میں 5 منٹ ہم قرآن کو نہیں دے رہے کہ قرآن کھول کے آج بیٹھی ہے اور ایک صفحہ پڑھ لیں. کیوں؟ کیونکہ وقت کی اہمیت بھی پتا، زندگی کی اہمیت بھی پتا، دوسرا قرآن کی اہمیت بھی پتا کہ میری زندگی میں کیا اثر ہے. جب یہ ساری چیزیں پتا ہوں گی تو آپ دیکھیے گا جب آپ کے پاس ٹائم ٹیبل ہوگا تو آپ خود محسوس کریں گے اس چیز کو. یہ کام تو 10 10 منٹ والے جو ہے، آدھے آدھے گھنٹے والے، یہ 20 20 منٹ میں کیسے ہو رہے ہیں اور آپ کی زندگی پہ پابند کر. اس کے بعد ایک دعا کا یہاں پر حصہ لکھا گیا ہے، مجھے اس بات میں مشغول کر دے جس کے بارے میں تو مجھ سے سوال کرنے والا ہے، اور مجھے اس کام کے لیے فرصت دی کہ جس کے لیے تم نے مجھے خلق کیا. اب آپ کو پتا ہے کہ وہاں کیا سوال ہوگا؟ جوانی کہاں کریں، جو ہے منظم کریں. چیز میں بڑے سے بڑے آپ بزنس مین کو دیکھ لیجیے، اور اس طرف سے بڑے طالب علم کو دیکھ لیجیے. کوئی بھی اعلیٰ مقام میں نہیں پہنچتا مگر یہ کہ اپنے خون کو منظم کریں. ایک ساتھ میں ہمارے جملہ کہا تھا اور مجھے بہت اچھا لگا. کہا کہ کئی ایسے لوگ ہیں جن کے اندر صلاحیتیں نہیں دیے کرتے لیکن انہوں نے منظم ہو کر اس کام کو کر لیا، ہدف کو پا لیا. اور کئی ایسے لوگ جن کے اندر صلاحیتیں تھیں لیکن اوور کانفیڈینس کی وجہ سے اپنے آپ کو نظم و ضبط نہیں دے سکے، منظم نہیں کر پائے تو اس ہدف تک نہیں پہنچے. آئیے فقہی مسائل. فقہی مسائل میں آج جو ہے مبتلات نماز. مبتلات نماز سے کیا مراد ہے؟ یعنی چیزوں کی وجہ سے نماز باطل ہو جاتی. سب سے پہلے بات کرتے ہیں، حتیٰ ایک لفظ بھی کہنا نماز کے درمیان بات کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کی نماز پوری ہوتی ہے. نماز میں کسی کو سلام نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی نے نماز پڑھنے والے کو سلام کیا تو اس کا جواب السلام علیکم، السلام علیکم سے دے. ٹھیک ہے، کیونکہ جواب دینا کیا ہے؟ دوسری چیز تو بس بات کرنے سے نماز ہو گئی. دوسرا ہنسنا اور بولنا نماز میں. کہا کہ اگر نماز پڑھنے والا اندر کافتا لگا کر ہنسے تو نماز ایک منٹ. لیکن دو چیز ایک ہے مسکرانا، ایک کافتا لگا کر ہنسنا. تو کافتا لگانا مسکرانے سے نماز پڑھتے ہیں نہیں. مطلب ہنستے میں کوئی آواز آئے جسم سے تو کافتا اسے کافتا کہتے ہیں نا، یعنی کافتا کہتے ہیں کہ ہنسنے کی آواز تو اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے. اور مسکرانے سے جیسے ایسی ہو رہا ہے ہنسنے بنا رہے تو اس میں نماز باطل نہیں. دوسرا تو وہی کہا نا، اس میں بن رہا ہے کچھ، اس میں پرابلم نہیں ہے. جہاں وہ کانٹا لگا رہا ہاں ایسے جو ہے نا کبھی بال کا ڈر ہوتا ہے، ہنسی آواز بھی آ جاتی ہے، یہ اس سے نماز آنے کی بات نہیں. دوسرا کہہ رہے ہیں کہ رونے سے، ایک ہے ہنسنا دوسرا رونا. کہہ رہے ہیں خوف خدا سے یا اپنی آخرت کے لیے رونا اگرچہ آواز کے ساتھ تو نماز باطل نہیں کرتا، لیکن دنیا کو موڑ کے نہیں لیا کرنا کیا ہوتا ہے؟ نماز باطل کر بزنس نہیں چل رہا. یہ چیزیں یہاں پر اس سے مولا حسین کی مصیبت یاد آ جائے
یہ کہتے ہیں اس میں اختلاف ہے، لیکن ہم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا یہ تو نماز کو برواز کر دے. ہنسنا مطلب ہنسنا ہنسنا اور رمی کی بات. ہنسنا تو مسئلہ نہیں ہے، ہنسنا اور رونا غیر قبلے کی طرف سے رخ موڑنا، یعنی قبلے کی طرف اس طریقے سے رخ موڑنا. اگر انسان جان بوجھ کر قبلے سے اتنا رخ پھیر دے کہ اپنے دائیں یا بائیں جانب بآسانی دیکھ سکے، اس کی نماز پڑھنی بات ہوئی. جب کیا مطلب پرائمری اتنا خوب ہے ادھر بھی نہیں بنتے اور ادھر بھی دیکھ تھوڑا سا دیکھو، پھر آپ منہ نہیں ڈھونڈتے 90 اس طریقے سے 90 اس میں نہیں جاتے ہیں، تھوڑا سا آپ کو چینج کر دیتے کہ نماز وہ بچہ ہے آئے تو جا نماز پڑھ بس نہیں ہوگا تو اس میں مسئلہ. نماز کی حالت کو توڑنا، کہہ رہے ہیں کہ اگر انسان نماز کے درمیان کوئی ایسا کام کرے جس سے نماز کی حالت باقی نہ رہے، مثلا نماز کی حالت کو توڑنے سے مراد یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں کوئی ایسا کام انجام دے کہ کوئی آپ کو دیکھے تو آپ کہیں کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا، مطلب نماز پڑھتے پڑھتے تالیاں بجانا شروع ہو گئے کیونکہ کیا ہے نماز کی حالت باقی نہیں ہے. صحیح ہے. ہادی بھائی جو چیز وضو کو باطل کرتی ہے، جس سے وضو خراب ہوتا ہے، ان سے نماز بھی باطل ہو جاتی ہے. کہ اگر نماز کے دوران گیس کھا رہی تو وضو گیا تو نماز کی تو بات ہے، یہ بات نماز پہ آپ جائیں گے اور دوبارہ پڑھ جاتا ہے. جماعت سے پڑھنے تو ایسے عمل کھڑے نا جب نماز ختم ہو جائے تو بات چلیے. یا مثلاً تالی بجا نماز پڑھتے پڑھتے لکھا ہوا اچھلنے لگے تو آپ کی نماز باطل ہے. کوئی بھی ایسا کام جو کوئی دوسرا آپ کو دیکھے اور کہے کہ نماز نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے تو کیا ہو جائے گی نماز باطل ہو رہی. ایک اور کہ اگر نماز کے درمیان اتنی دیر خاموش پڑا رہے کہ یہ نہ کہا جائے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز باطل. مطلب آپ نماز پڑھتے پڑھتے جو ہے نا وہ ایک کم ہو گیا، جو ہے نا کافی 3 منٹ تک خاموش کوئی دیکھے ہوئے تو بھائی یہ نماز تھوڑی ہوتی تو یہ نماز کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے گی. جماعت کے علاوہ کیونکہ جماعت میں ہم تو اس میں جو ہے آپ کو قرات کے وقت یا کوئی اور فکر بھی کر سکتا پر آخری کھانا پینا، کھانے پینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے چاہے کم ہو یا زیادہ. اگر غلطی یا بھولے سے کھانا پی لیا جائے اگر نماز کی حالت باقی رہے تو باطل نہیں ہوگی. مطلب کچھ لیزا تھا غلطی کا آپ نے، ٹھیک ہے تو اس سے نماز باطل نہیں. اچھا چند مسائل تم سے یہاں پر ذکر کریں. جان اور مال کی حفاظت کے علاوہ کے لیے نماز پڑھنا، یعنی فرض کیجیے کہ جان اور مال کی حفاظت، یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں دیکھا کہ کسی کی جان کو خطرہ ہو گیا، کسی کوئی مار جائے گا، اگر آپ نماز پڑھ رہے گی تو آپ کو بھی اڑا دیا جائے گا تو اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے. فرض کیجیے آپ سمندر کے سامنے جماعت نماز پڑھ رہے ہیں دیکھا آواز آئے گی تو دور ہے، یہاں نماز پڑھنا کے لیے ضروری ہو جائے گا اور توڑنا حرام بھی نہیں ہوگا کیونکہ کسی کی جان بچانا. یا فرض کیجیے آپ نماز پڑھ رہے ہیں سامنے سے دیکھ لیا آپ نے تو آپ نماز پڑھنے پہلے پکڑے کہ مال ہے آپ کا اہم، ٹھیک ہے. ویسا نہیں ہے وہ بچہ اٹھایا لیکن بعد آپ کو پتا ہے ایک گوگل میں آپ توڑ کے جو ہے نا اور پھر وہی جو انہوں نے بات کہی کہ دوران نماز وضو باطل ہونے سے نماز باطل ہو جائے گی. یہ بات تھا اس حد تک ہم پہنچ سکے. کوشش کی کہ 15 دن میں زیادہ سے زیادہ فقہی مسائل اور جو آپ کے لیے اہم مسائل تھے ان کو بیان کیا جائے. بہرحال خلاصہ یہ کہ ہم لوگوں نے پہلے دن بھی شروع کیا تھا. معافی چاہتا ہوں بات قطع کر رہا ہوں. الحمد کے بعد آمین کہنا ہے. ادھر منع کہہ رہے ہیں، منع کیا ہے کیونکہ جز اگر آپ اس کو سمجھ میں ہے تو منع کیا گیا. الحمدللہ رب العالمین نماز ٹوٹ جائے گی اگر آمین کہتے. اگر اس کو آپ قصد یہ کریں گے کہ یہ جز ہے، جز نماز ہے تو نماز بات اور نارملی عادت بھی دیکھنا پڑتا ہے. لیکن قطعاً اگر آپ اس کو جز نماز کرنے کریں آمین تو نماز آپ کی ایکسپرٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے
یہ چیزوں پر. اچھا آپ نے یہ خلاصے جو ہے پورا زندگی میں عمل کرا تو پہلے اپنے بتا سب سے پہلے کہ انسان کی آئیڈیولوجی کیسی لگی ہے, اس میں کون سی آئیڈیولوجی کی, دو آئیڈیولوجی, اور کون سی تصور کائنات الہی اور تصور کائنات باطنی. صحیح ہے. اب ہم نے کہا کہ اب آپ سلیکٹ کرنے میں کون سا تصور ہے جو آپ کو کمال کی طرف لے کر کے جائے. تو سب سے پہلے ہم نے درس میں یہ پڑھا تھا, جب آپ تصور معین کر لیں گے اپنا کہ بھائی مجھے اس آئیڈیولوجی کے مطابق زندگی گزارنی ہے یا ایسا, پھر اس کے بعد آپ کا ہدف بھی ہوگی. یعنی فرض کیجیے ایک شخص اگر کہتا ہے میرا تصور آئیڈیولوجی جو ہے وہ مالکی آئیڈیولوجی ہے, کہ اس کا ہدف بھی صرف اسی دنیا میں محدود ہو جائے گا, لیکن جو الہی وہ ہوگا اس کا ہدف کیا ہوتا ہے, پھر ہم نے آگے پڑھا تھا. ہدف کیا ہے؟ تین چیزیں بیان. ہدف ایک ہے کہ ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں کہ خدا ہمارا امتحان لے. امام حسین فرماتے ہیں کہ آپ کو خدا تعالیٰ نے اس لیے خلق کیا کہ آپ اس کو پہچانیں, اور تیسرا یہ کہ اصل ہدف ہمارا خدا ہے کہ وہ تمام کمالات رکھتا ہے, تو ہمیں اسی کی طرف جانا ہے تاکہ ہم کمالات کو حاصل کر سکیں. کیونکہ عقل یہ کہتی ہے کہ 10 روپے وہی دے سکتا ہے جس کے پاس پہلے سے 11 روپے یا 10 روپے موجود ہو. تو تمام کمالات خدا کے پاس ہے, تو ہمیں بھی خدا کی طرف کرنا. یہ ہو گیا اصل ہدف ہمارا. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ اس کے ذہن میں جو بات عرض کی تھی کہ ہمیں اپنا اصل ہدف پتہ چل گیا. اب اسی ہدف کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس دنیا میں اپنا روڈ میپ بنانا ہے کہ مجھے اس دنیا میں یہاں پر رہنے کے لیے مجھے بھی کرنا ہے, کھانے پینے کے لیے بھی نفع بھی گھر والوں کو جو ہے وہ پرووائڈ کرنا ہے. تو اس کے لیے میرے لیے ضروری ہے کہ میں اچھا کماؤں, اور پھر سب سے اہم یہ کہ اب میں کما رہا ہوں یا تو اچھا ہے یا نارمل, ہر حالت میں خدا کی رضا پر راضی ہوں. ٹھیک ہے. پلان کرے, اس میں پلان کرنے پہ کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا دار ہیں ایسا نہیں, اور ہر اس میں آخرت کو دنیا داری کے اوپر انسان آخرت کو رکھی, یا آخرت کا اوپر رکھنا دنیا بھی بنا دے گا اور آخرت بھی بن دے گا. یہ ہو گیا ہدف. پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ ہمیں ہدف بھی پتہ چل گیا, تصور بھی پتہ چل گیا, راستہ پتہ ہونا. وہ ہم نے کہا کہ راستہ کیا ہے, انہیں اسلام ہے, اور خدا ہی جو راستے معین کرے گے اس نے ہمیں بھیجا ہے. اور کہتے جو جس چیز کو بنانے والا ہے وہ اس چیز کے فنکشن کو بھی بہترین طریقے سے بناتا ہے. تو سب سے بہترین راستہ ہمیں کون بتا سکتے ہیں؟ خدا بتا سکتا ہے. اور اس نے کون سا راستہ بتایا؟ دین اسلام. تو ہم نے پھر کہا کہ بھائی دین اسلام راستہ بھی ہمیں پتہ چل گیا, لیکن کوئی ایسا ہو جو ہمیں ہاتھ پکڑ کر اس راستے پر لے کر کے چلے, پھر بتائے بھی کبھی ہاتھ پکڑ کے اس راستے پر لے کر کے چلے. تو وہ کون ہوتا ہے؟ وہ رہنما ہوتا ہے. رہنما کون ہے؟ خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے اس کے اولیاء یعنی رسول اور امام علیہ السلام. ٹھیک ہے. یہ یہاں تک ہم نے بات کی تھی. پھر اس کے بعد کیا تھا آپ کو پتہ ہے, ذہن میں ہے آپ کے کہاں تک بات پہنچی تھی؟ پھر جی کے بارے میں نجاسات بتائی تھی آپ نے, کیا بتائیں تھی؟ نجاسات. اچھا فقہی مسائل کی طرف میں اشارہ نہیں کرتا. فقہی مسائل تو ہم نے بہت سارے جو ہے اس میں بتائے تھے. پھر ہم آگے تھے بیچ میں کلی شہادت کا ہو گیا تھا, تو اس میں ہم نے اپنی ذمہ داری معاشرے کی طرف سے یہ بتائی تھی. اور بیچ میں ایک ہم نے یہ بھی بتایا تھا رمضان کا ہدف کیا ہے. رمضان ہمیں کہاں لے کر کے جانے کے لیے آئے, جس میں ہم نے بیچ میں تین جو ہے انسان کی وہ ذکر کی نہیں, ہجرت کرنا. ایک ہجرت ظاہری ہوتی ہے, ایک ہجرت اخلاقی ہوتی ہے, اور ایک ہجرت نفسانی ہوتی ہے. رمضان کا ہدف یہ کہ ہجرت کروانا. کون سی ہجرت ہے؟ نفسانی. پھر اس کے بعد یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ تین بہت اہم ہوتے ہیں, جس پر ہم نے پڑھا. تو پڑھنے کے بعد تیسرے کی طرف سے یہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے یہ جو تیسرا ڈیفینیشن ہے یہ بھی بہت ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ سے آپ دیکھ کے ہمیں سے لگا کہ جو لگا لیجیے وہ یہ ہے کہ صلح رحمی. صلح رحمی کی اتنی زیادہ اہمیت ہے, اتنی زیادہ اہمیت ہے, آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کیا کریں جو کوئی قبضے رحمی کرتا ہے رسک میں کم ہو. ٹھیک ہے. یعنی مجھ سے بات ہوگی تو بولوں گے نماز شب اور امام حسین علیہ السلام کی قیادت کے بعد جو سب سے اہم انسان کی تقریر کا مرحلہ ہے اور جس کی سب سے زیادہ تنقید کی گئی ہے مجھے کسی کو کھانا کھلانا سوچ سکتے کتنا ثواب ہے.
اور یہ رشتے داروں سے کنیکشن جماعت کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں ہے؟ انسان جائے مسجد سے دور سے ہلوائے اور جو ہے معاشرے میں پتا ہو کہ کیا مشکلات ہوتی ہیں، کیا مسئلہ چل رہا ہے، فلاں بندہ پریشان ہے، میں اس کی ہیلپ کر دوں. یہ فی الحال ابھی سب حد تک اشارہ کافی ہے ان شاء اللہ آنے والے اس میں کوشش کریں گے کہ وغیرہ ان کو اور سے بھی تک بنانا کیا اگر کوئی اس سے خطا ہوئی ہو 10 دنوں میں 15 دنوں میں کوشش تو ہوئی کہ جو بتائے وہ دیکھ کر بتائے پھر بھی اگر کوئی مسٹیک ہوئی ہو معافی چاہتا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد